بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حاضر خدمت ہیں ہیروز آف دا سوائل کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس لحاظ سے بہت زبردست ہیں. ایک تو ملتان کی پہچان ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں اور ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. انہوں نے اپنا کیریئر ایز اے بینکر سٹارٹ کیا اور پھر بینکر سے وہ انٹرپرینور بنے اور انٹرپرینور بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست کے اندر عملی طور پر قدم رکھا. نوجوان ہیں تو اس لیے بہتر قیادت کی طرف جانا ہی مناسب سمجھا اور آج کل وہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اس سے پہلے وہ چیئرمین پاکستان بیت المال بھی رہے اور اب وہ سینیٹر بن کر پاکستان کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. انگلینڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، اکنامکس کو خوب جانتے ہیں کیونکہ بی ایس آنر کیا ہوا ہے اکنامکس کے اندر، اور اب پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے خان صاحب کو بہترین مشورے بھی دے رہے ہیں. تو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا جناب اون عباس بپی صاحب کو. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا تعارف تو میں نے آپ کا کروایا، اب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. تعارف وہی جو آپ نے بتا دیا جی. بیسکلی ملتان پبلک اسکول سے میری تعلیم ہے، یہ آپ کے ہمسائے میں اسکول ہے جی. تو میٹرک میں نے وہاں سے کیا تھا. پھر گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ سے ایف اے کیا جنرل سائنس میں، گولڈ میڈلسٹ تھا ملتان بورڈ سے. اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور راوین 2 سال وہاں سے، پھر بی اے کیا اور انگلینڈ چلا گیا لنڈن اسکول آف اکنامکس. وہاں پھر لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پھر ناٹنگھم یونیورسٹی، وہاں سے بی ایس سی آنرز اکنامکس کرنے کے بعد پھر میں 2000 میں واپس آیا. آنے کے بعد اوبیسلی جس طرح سارے لوگ جابز اپلائی کرتے ہیں، میں نے بھی بہت لاتعداد جابز اپلائی کی. مجھے یاد پڑتا ہے 103 اپلیکیشنیں میں نے بھیجی تھی نوکریوں کے لیے اس وقت، اور اس کے جواب میں صرف ایک جواب آیا تھا، وہ تھا میرے خیال میں WHO کی طرف سے. تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ پھر میں نے بینک الفلا میں نا انٹرنشپ کے لیے نوکری کے لیے چلا گیا لاہور. اور وہاں جا کے جو خاتون بیٹھی تھی اس کو میں نے نیچے کہا کہ میں نے نا انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنا. اس بی کو شاید سمجھ نہیں لگی تو اس نے کہا اوپر چلے جاؤ. اتفاق میرے دیکھے جب میں اوپر گیا تو اوپر ایگزیکٹو انچارج ہیومن ریسورس بیٹھے تھے خواجہ بختیار خواجہ صاحب. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس سلسلے میں ملنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے جاتے کہا میں کہ سر دس از مائی CV اینڈ آئی ایم ہیئر فار انٹرنشپ. تو خواجہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ وچ یونیورسٹی آر یو فرام. میں ناٹنگھم یونیورسٹی کہتا ہوں آئی ایم فرام دا سیم یونیورسٹی. تو وائی یو لوکنگ فار انٹرنشپ. میں کہ سر باقی تو کوئی نوکری مل نہیں رہی، انٹرنشپ ہی دے دیں. تو انہوں نے کہا ڈو یو ہیو ٹائم. میں کہ یس. میں کہ سٹ ڈاؤن فار 2 hours. میں وہیں بیٹھ کے انہوں نے ٹیسٹ لیا اور وہیں پہ انہوں نے کہا جی یو آر آفرڈ اے جاب، وڈ یو لائک ٹو گو ٹو کراچی فار 6 months فار ٹریننگ. میں کہ وائی ناٹ. پھر ایسے ایک سلسلہ چلتا گیا اور پھر بینکنگ سے آگے. سو اٹس جسٹ پارٹ آف دا بگننگ. لائف ہیز ٹو سیٹ اے پیٹرن فار یو. زندگی میں نا وہ خود بخود آپ کے راستے بنا دیتی ہے، اور نیچر از آلویز گیونگ یو راستے کہ آپ نے ادھر سے گزرنا ہے ادھر سے گزرنا. اٹس انٹائرلی یور چوائس کہ آپ کہاں سے کیسے گزرے. یو جسٹ ہیو ٹو بی دیئر ایٹ دا پراپر ٹائم پرابلی. اس میں نا ایلومینائی کام آ گیا. جی ایلومینائی کام آ گیا موسٹ لائکلی. سیاست میں آنے کا اتفاق ہوا یا آپ نے پلان کیا؟ نہیں، مجھے تھوڑا سا شوق تھا فلنتھراپی کا بہت زیادہ. میں 2005 میں آزاد کشمیر گیا تھا. بیسیکلی اس سے پہلے میں بینک الفا میں جب میں کام کر رہا تھا تو میں نے بینکنگ چھوڑنے کی وجہ بھی آزاد کشمیر تھا. وہاں پہ کچھ ایسے چیزیں میں نے دیکھی تھی جو شاید میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور بلکہ ایک جگہ پہ تو ایک ایسا تعفن بھری جگہ میں پہنچ گیا تھا جہاں آئی لٹرلی وامٹڈ. تو دیٹس ویئر آئی ریئلائز. ارتھکویک کی بات کر رہا ہوں، 2005 کی بات کر رہا ہوں. میں نے وہیں پہ شاید ریئلائز کیا کہ دس از ناٹ سم تھنگ آئی وانٹ. تو پرابلی یہ جو اس دن یہ جو اپنا اٹائر ہے یہ بھی اسی دن چینج کر لیا تھا شاید. آتے ساتھ میں نے ریزائن کر دیا اور پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا، اپنا کاروبار شروع کر دیا. 2008 میں گیا تھا زیارت جب زلزلہ آیا تھا، تو وہاں بھی عمران خان فاؤنڈیشن بہت زیادہ کام کر رہی تھی. تو مجھے خان صاحب کی کرکٹ سے کبھی امپریس نہیں ہو پایا کیونکہ میں شروع سے کرکٹ کا اتنا کوئی شیدائی نہیں تھا. ویسے بھی آپ چھوٹے تھے خان صاحب کھیلتے نہیں تو ہر بندے کو 92 کا ورلڈ کپ تو ہر بندے کو یاد ہے. آسٹریلیا میں ساری رات بیٹھ کے لوگ جاگا کرتے تھے، سارا پورا پاکستان ہی جاگ رہا ہوتا تھا، رمضان کا مہینہ تھا. لیکن یہ کہ مجھے ایسا اتنا زیادہ امپریس نہیں کیا تھا. لیکن وہ 2008 میں جب زیارت میں دیکھا تو آئی کے فاؤنڈیشن بہت اچھا کر رہی تھی. پھر میں 2010 میں اس دوران میری ہلکی پھلکی انٹریکشن آئی کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے پرائم منسٹر کی تنظیم سے PTI کو میں واچ کرتا رہا، لیکن پراپر انٹریکشن ان کے ساتھ 2010 میں ہوا تھا جب ڈیرہ غازی خان ڈوین میں جام پور میں کام کر رہا تھا. تو میں کوٹلہ مغلاں جہاں جایا کرتا تھا کام کرنے کے لیے موٹر بوٹس لے کے اور ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے، تو یہ عمران خان فاؤنڈیشن کے جو لوگ تھے یہ نارملی سڑک کے اوپر انڈس ہائی وے پہ رک جایا کرتے تھے. تو میں ان کو پش کرنے کے لیے آتا تھا کہ یہاں پہ سامان مت بانٹو، یہ سارے جو ہے نا مطلب پرانے لوگ ہو چکے ہیں، بہت سارا سامان لے چکے ہیں، اٹس ہیبیچوئل ہو چکے ہیں، یو شوڈ کم ٹو دا ڈیپ پاکٹس. ایشو یہ تھا کہ کوٹلہ مغلاں میں چھوٹو گینگ اپروچ کر رہا تھا اس وقت.
اور ان کی فیملیز تھی جن کو ڈائریز ہوتے تو وہ دے ور مٹ انسیکیور کہ جی وہاں جائیں گے تو اگر رولا پڑ جائے گا. تو آئی یوز ٹو کنونس دیم کہ ہمیں کچھ نہیں کہتے. مطلب یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ میری جو افطاری ہے وہ چھوٹو گینگ کے لوگ شام کو بھیجا کرتے تھے ان کی فیملیز. تو اس کنویکشن میں جو ہے نا ان سے انٹریکشن شروع ہو گیا. تو پھر میں نے پرائم منسٹر کو پیغام بھیجا کہ آئی وانٹ ٹو سی یو. تو اعجاز احمد چودھری صاحب جو ہمارے سینیٹر ہیں ان کو پیغام بھیجوایا. یہ ملتان مجھے ملنے آئے. اعجاز جنجوعہ صاحب ہمارے ملتان کے جو ہے یہ بھی ساتھ ملنے آئے. میں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہے. تو پھر اعجاز صاحب نے اپنے گھر کھانا کیا لاہور میں, اعجاز چودھری صاحب نے جو سینیٹر ہیں. تو وہاں جا کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. تو پہلی ملاقات میں جب میں نے پرائم منسٹر کو یہ کہا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آئی تھنک یو کوڈ بی اے گڈ ایسیٹ فار دا پی ٹی آئی, وائی ڈونٹ جوائن اس. میں کہ سر آئی سیٹلی ویل, لیکن آئی واز ناٹ ریئلی کنونسڈ اباؤٹ اٹ. میں پھر بڑا لو پروفائل پہ پھر بھی کام کرتا رہا. دیٹ واز انٹل جب پرائم منسٹر صاحب 2011 میں جون میں 25 جون کو ملتان آئے تھے. تو آئی واز ٹولڈ کہ وہ میرے گھر آنا چاہتے ہیں چائے کے لیے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب میں بہت پرو ایکٹیولی کام کر رہا تھا. اور میں نے ان کو یہ صادقآباد مل جو ہے قادرپور راما کا بائی پاس ہے یہاں پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا اور پھر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آیا. اور میرا جو وہ جو سیکریفائس کا جو ایک میری طبیعت ہے وہ اسی دن یہاں ہو گیا کہ چائے میرے گھر تھی. میرا گھر تھا خانے وال روڈ پہ بلال موٹرز کے بالکل ساتھ رشید آباد کے ساتھ. میں نے خان صاحب کو کہا کہ سر یہ مجمع میں نے جو اکٹھا کیا ہے بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا. اگر آپ شہر کی طرف یہاں اندر کی جاتے ہیں صدر بائی پاس کی بجائے تو یہ سارا رش ٹوٹ جائے گا. اور البتہ کہ میرے گھر چائے اور میرے بیٹے جو ہے نا وہ ویسے پھول لے کے کھڑے ہیں. دیٹ بی ویری ڈس اپوائنٹنگ. بٹ میری صحیح کہ آپ اس کو بائی پاس سے چلتے ہیں اور سیدھا ہم جا کے اسپورٹس گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب نے گاڑی پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا کہ آر یو شیور. میں کہ آئی ایم شیور. کہتے دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو ہرڈ کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ سر آپ میرے گھر نہ جائیں. میں کہ سر اس گریٹر انٹرسٹ کے لیے یا ایک بڑے مطلب کاز کے لیے اٹ از بیٹر. تو بائی پاس سے گاڑی چلتی سیدھا ہم گراؤنڈ میں چلے گئے. تو اسٹیج پہ بیٹھا رہا, چیزیں ختم ہو گئی. بس وہ ایک سفر چلتا رہا اور پھر پالیٹکس کے بہت سارے اور ایلیمنٹ ہیں وہ پھر آگے پوچھیں گے بتاتا جاؤں گا. اکنامکس میں آپ نے بی ایس کیا تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے جو اشاریے ہیں معاشی اشاریے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی بھی ٹائم لگے گا؟ دیکھیں جب 3 سال پہلے حکومت سنبھالی تھی اس وقت چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ پہلے سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2018-19 میں یہ جو لون لے گی وہ $25 ارب سے اوپر لائے گا. ہم نے 11.8 ارب ڈالر کا پہلے سال لون لیا تھا. اب یقیناً وہ ہم نے اپنے نہیں لیا تھا, اپنے خرچے پورے اوبیسلی لون پے آف کرنے کے لیے لیا. پروڈکشن اگلے سال کی انہوں نے کی تھی کہ اس سال $15 ارب پہ جائے گا, $7 بلین کا لون لیا. اور تیسرے سال میں پروڈکشن تھی کہ اس سال $7 ارب لیں گے. اور ہم نے $3.8 ارب کا ٹوٹل آئی ایم ایف سے لون لیا ٹو پے آف پریویس لونس. سو پروڈکشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے نا بیٹھ جائے گا. ہمارا جو اس وقت ڈیٹ تھا وہ $19.1 ارب پہ جو ہمارا ڈیٹ تھا, جو سرپلس جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ اس وقت $19.1 ارب کے اوپر کھڑا تھا, جو انٹرنیشنل کھڑا تھا. وہ انہوں نے پروڈکٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان کبھی بھی نیچے نہیں لا سکے. آج 770 میرا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا ہمارا سرپلس پہ آ گیا, $770 ملین کے اوپر آ گیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے جو ہے نا باہر سے ریمیٹنس اتنی زیادہ آئی ہیں اور ایکسپورٹس $21 ارب پہ, ریمیٹنسز بھی اتنی ہوگی ہماری امپورٹ سے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ ہو گئی. $770 ملین ایز آن ٹوڈے کھڑے. سو پروڈکشنز ایسی نہیں تھی کہ ہم کیا کریں. پریڈکشن تو یہ بھی تھی, مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ $200 ارب آئے گا جب خان حلف اٹھائے گا. وہ ہم $200 ارب کو اچھا دیکھ رہے ہیں. کچھ پریڈکشنز ایسی تھیں کہ جو شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. جب آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اوبیسلی پکچر ڈفرنٹ لگتی ہے. بولتے ہوئے جذبات میں نہیں آنا. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ نے 20-22 سال کی اپوزیشن کی ہو نا, تو اس اپوزیشن میں آپ بہت کچھ کیا جاتے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مقابلے میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اپوزیشن کا دورانیہ بہت تھوڑا تھا. کہ بھٹو صاحب ایوب خان کے دور میں آئے اور اس دور کے فوراً بعد وہ پرائم منسٹر لگ گئے. 5-7 سال کی اپوزیشن کاٹی ہوگی, اور وہ بھی اپوزیشن نہیں تھی, وہ درحقیق حکومت میں تھے. نواز شریف صاحب تو آتے ہی مطلب فوج کی گود میں بیٹھ کے آئے تھے اور آتے ساتھ ہی جنرل جیلانی کے چیف منسٹر بن گئے تھے. تو ان لوگوں نے اپوزیشن دیکھی نہیں. سو اس قسم کے کوئی وعدے آپ ان کی طرف تو لے کے جا نہیں سکتے. ہم 1996 سے آئے اور 2018 تک ہم نے اپوزیشن ہی کرتے رہے. اب اس میں آبویسلی آپ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شاید تھوڑا پریکٹیکل نہ ہو, بٹ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم غلط کہہ رہے تھے. ہم عوام کی ترجمانی کر رہے تھے, اس میں کہیں نہ کہیں فیکٹس اینڈ فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اتنی اپوزیشن میں کیا ہم نے کوئی اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں کیا کبھی عوام کا. ان کی نیریٹیوز کو لے کے چلے, ان کے ایشوز کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو جنرل جیلانی لے کر آئے تھے اور خان صاحب کو شجاع پاشا. دیکھیں جب ہم حکومت سنبھالی نا, انگلیاں کھڑی ہونے کے اشارے خان صاحب بھی دیتے. میں بتاتا ہوں 2018 میں جب حکومت سنبھالی, پچھلے 2.5 سال میں جب بھی ٹاک شوز پہ جاتے تھے تو ساری یہ کہتے تھے جتنی جماعتیں ہیں کہ جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے
میں کل رات کو ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا اور اس میں بیٹھے تھے اپنا سینیٹر شہادت عوان تھے اور مرتضی عباسی صاحب تھے. تو شہادت عوان نے کہا کہ مرتضی عباسی نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب سیٹلمنٹ کر لیے. ان کا اشارہ تھا کہ زرداری صاحب جیل سے باہر آ گئے, پلس ان کو وہاں سیٹیں مل گئی ہیں اور یہ اپوزیشن لیڈر بھی انہوں نے باپ پارٹی سے لے کے ووٹ لے کے بنوا لیا. تو اوپر سے شہادت عوان نے کہا کہ جی آپ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. انہوں نے وہ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو سیٹلمنٹ کی ہے پنجاب میں جا کے, جس کے نتیجے میں ان اپوز الیکشن ہو کے ہم سارے سینیٹر بن گئے, آپ نے بھی سیٹلمنٹ کی ہے. سو بیسیکلی یہ لوگ اس اسٹیبلشمنٹ کے نعرے کو ہمیشہ اس وقت استعمال کرتے جب ان کو فیورٹزم ملنا شروع ہو جائے. جس پولیٹیکل جماعت کو فیوریبل سرکمسٹانسز میں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آ گئے. تو وہ جو الزام ہم پہ لگایا کرتے تھے اس وقت دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں. سو یہ اس میں کیا کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کے بازو میں طاقت ہوگی, آپ عوام میں سرائیت کر چکے ہوں گے, ایکسیپٹیبلٹی ہوگی تو کوئی آپ کو آن بورڈ کر کے ایکسیپٹ کرے گا. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات مان لی جائے, ایگزسٹ کرتی ہے یا کسی کو فیور کر رہی ہوگی, وہ بھی بغیر اندیکھے کسی کو بیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. بائیڈن اور ٹرمپ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ تھی اس وقت. سم ہاؤ اٹ ڈنٹ ورک کیونکہ مطلب چیزیں اس وقت تبدیل ہو چکی تھیں. سو یہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ کہاں اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کرنا. ہیلری کے ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ تھی وہی جیتا تھا. ایسا ہر جگہ ہر وقت نہیں ہوتا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کرنا ہر ملک کے حوالے سے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں آج تک یہ نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا. لوگوں کی نظر صرف فوج کی طرف جاتی ہے, اس کے ایلیمنٹس اور بہت سارے ہوتے ہیں. سو یہ آئی تھنک اٹس مور آف اے پولیٹیکل اسٹیٹ. ناظرین ایسے ہی سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ٹیکنالوجی کے اس دور میں ایک پروفیشنل کا اسکلفل ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک انسان کے لیے خوراک کا ہونا ضروری ہے. انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھرن پنجاب کے ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس لا رہا ہے ایک ایسا پروگرام جس سے ملے گی زبردست انفارمیشن ہر اس شخص کو جو کرنا چاہتا ہے کمال اس فیلڈ میں. ٹیچرز کے نالج سے لے کر الومنائی کے ایکسپیرینس تک, اور ایکسپرٹ اوپینین سے لے کے اسٹوڈنٹس کے ایشوز تک ہوگی ڈسکشن ایک بہت مزیدار انداز میں. تو جلد ملاقات ہوتی ہے بیٹھک میں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے آج کے مہمان ہیں اون عباس بپی صاحب جو کہ ینگ سینیٹر ہیں اور کافی انتھوزیسٹک ہیں, پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اللہ نے موقع دیا کہ وہ اچھی جماعت کے اندر شامل ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ملتان کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا بہتری پیدا کرتے ہیں. اچھا اون عباس صاحب, میں یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے نے اپنی گورنمنٹ کی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی, اب تو کسی اور کا حق ہے نا. دیکھیں کئی پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں تو کافی سارے لوگوں کے ساتھ ان کا حق مارا جاتا ہے. Once you have retired, you have an opportunity to do the work, but at a private level. اگر وہ گورنمنٹ سے ریٹائر ہو کے وہاں سے بھی وہ پینشن لے رہا ہے اور پھر دوبارہ گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے, وہاں سے بھی سیلری لے رہا ہے. پاکستان میں تو پہلے بے روزگاری بہت ہے. آپ اس کو دو طریقے سے دیکھیں. ایک تو یہ ہماری حکومت کا اقدام نہیں ہے, یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. ہم تو آپ سے بہتری چاہتے ہیں. ایک سیٹ پیٹرن ہے پورے پاکستان میں اور شروع سے چلا آ رہا ہے. دوسرا ایشو ہے کہ جو شخص 25 سال کی سروس کر لیتا ہے اسلام آباد میں کسی فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں, اس کے پاس اتنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جس انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ کے طور پہ, اب جب مجھے ایم ڈی بیت المال لگایا گیا تھا تو اس جگہ پہ کسی بیوروکریٹ کو لگایا جا سکتا تھا, ٹھیک ہے, ہی ووڈ ہیو ڈن بیٹر دین اٹ. لیکن اس کے بعد شاید پولیٹیکل ایکیومن نہ ہوتا جو میرے پاس تھا, باقی سارے کام وہ مجھ سے بہتر کر سکتا تھا. اسی طرح اسلام آباد میں جو پوزیشن ہے, فار ایگزامپل الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا آپ کے بہت سارے فیڈرل ادارے ہیں, ایف سی پی ایس جو سی ایس ایس کے ادارے ہیں, یہ ایسے جہاں تجربہ مانگا جاتا ہے. جو 25 سال کی سروس کے بعد ایک تجربہ ہوتا ہے, وہاں پہ ایک ینگسٹر کو بٹھا دیا جائے, پیشن اپنی جگہ پہ ہوگا, بٹ ٹو جس چیز کو گریس کے ساتھ لے کے اس کے لیے جو ایکسپیرینس چاہیے, جو انٹلیکٹ چاہیے, وہ پرابلی کسی ینگسٹر کے پاس اس پوزیشن کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. Admitting there is no shortcut to experience.
ایکسپیرینس آف کورس از اے ریکوائرمنٹ, آپ اس کے بغیر چل نہیں شیخ سکتے. رشید صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے پاس بھی تو شیخ رشید ایکسپیرینس ہے, انہوں نے ریلوے کی ایسی تیسی تو پھیر شیخ رشید ریلوے میں پہلے منسٹر رہ نہیں چکے جی, یہ تو تو پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ویسے مجھے بتائیے. ریلوے پروفٹ میں جا رہی ہے لاس میں؟ اچھا کیونکہ شیخ رشید صاحب جب آئے تھے 2018 میں, جب خان صاحب نے انہیں منسٹر بنایا تو انہوں نے آ کے بڑے بڑے اجلاس کیے اور پرانی کرپشنز بہت بتائیں. ہم بڑے خوش ہوئے کہ پرانی کرپشن بھی پکڑی جائیں گی اور ریلوے کا بہتری بھی ہوگی, عوام کو ایک سستا سفر کرنے کی سہولت ملے گی. لیکن وہ صرف نعرے ہی رہ گئے. شیخ صاحب کے دور میں ریلوے کے اندر ہمیں کوئی اتنی, انہوں نے پرانی ٹرینز کے ہی نام چینج کیے اور افتتاح کروا دی کیونکہ شیخ صاحب کو پسند ہے افتتاح کروانا. مجھے بتائیے پہلے کتنی ٹرینز چلتی تھیں, اب کتنی چلتی ہیں, اور نام چینج کر کے ٹرین تو وہی رہے گی, صرف انہوں نے نام چینج کیے. شیخ رشید کا جو تجربہ ہے نا ان کا ریلوے کے حوالے سے, وہ یقیناً اس لیے کہ 2 دفعہ پہلے منسٹر رہ چکے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ 120 کے قریب ہماری جو ٹرینیں ہیں نا نارملی وہ چلا کرتی تھی, اور کووڈ کے زمانے میں صرف ٹرین کو کم کیا, ورنہ شیخ رشید کے زمانے میں ٹرینوں کو کم نہیں کیا گیا. پہلی دفعہ ٹرین 120 سے 84 ٹرین پہ اب کووڈ میں آئی, جب لوگوں نے لاک ڈاؤن کا ایلیمنٹ آیا, اور دوسرا تو ایک ایشو بن گیا تھا. ادروائز شیخ صاحب کا اپنا ایک جو پروفائل ہے وہ یقین جانیے آپ اور میری سوچ سے بہت زیادہ, وہ یونینس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے. ہی نیوز ہاؤ ٹو پلے ود دا یونینس, اور یونین جب اسٹرائک پہ جایا کرتی تھی تنخواہوں کے حوالے سے, پینشنز کے حوالے سے, گریجویٹی کے حوالے سے کہ ہماری پینشن بڑھائی جائیں, تنخواہیں بڑھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریلوے کا جو خسارہ ہے اٹس اراؤنڈ 30 to 40 بلین روپیز پر اینم, اور اس میں سب سے چیپٹر پینشنز کا ہے کہ جو ہزاروں کے قریب جو لوگ ہیں جنہوں نے امپلائی کیے تھے سیاسی پولیٹیکل بھرتیاں, وہ ریٹائر ہو گئے, ان کے 25 سال مکمل ہو گئے, اب وہ سارے پینشن ہیں. میکسم میں نے جو سنے آخری فگر 62% HR کے اوپر اس کی کاسٹنگ چلی جاتی ہے, چاہے پریزنٹ تنخواہیں ہیں یا پچھلی پینشنز ہیں چلی جاتی ہیں. تو یونین جب اسٹرائک پہ جاتی شیخ سے جا کے ان کو کرے یار اس چیز کو بڑھا, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں بات کر رہا ہوں پرائم منسٹر سے. سو ایک لیوریج ہوتا ہے. خسارہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہوگا؟ خسارہ کیلکولیشن خسارہ تقریباً مور لیس ایک جیسا ہی ہے. اب گورنمنٹ نے پلان یہ کیا ہے کہ کچھ ٹرینوں کو پرائیویٹائز کیا جائے, کچھ روٹس کو پرائیویٹائز بھی ساتھ کیا جائے جو ان پروفیٹیبل ہے. پھر تو امپلائی زیادہ ہو جائیں گے جب ہماری ٹرینز پرائیویٹ ہوگی, تو پھر اس کے اوپر امپلائی کی دیکھیے اس کی ایک وجہ بھی ہے نا کہ جو ہمیں جو انکم ملے گی لیز کرنے سے. اب فار ایگزامپل جو ہمارا تھل کا روٹ ہے جو ملتان سے تھرو کوٹدو اور میاں والی اور پنڈی کی طرف جاتا ہے, اب یہ روٹ بہت زبردست ہے لیکن گورنمنٹ نہیں چلا پا رہی, کیونکہ یہاں پہ پبلک شیئر ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ اور اتنی اکنامیکل ہے کہ لوگ انتظار نہیں کرتے کہ کل صبح دوپہر 7 بجے ٹرین آئے گی اور مجھے شام کو 3 بجے میاں والی پہنچائے گی. وہ جس وقت دل کرتا ہے, لوگوں کے پاس اپنا پیشنس لیول بھی انتظار کرنے کا تھوڑا کم ہوتا ہے. لیکن موسٹ لائکلی اگر اس کو ایز اے ٹورسٹ ٹرین چلایا جائے تو شاید تھل کا روٹ سب سے خوبصورت ہو سکتا ہے. سو گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جس روٹس پہ ہم نہیں چلا پا رہے, فار پنڈی لاہور کا روٹ بہت زبردست ہے, لاہور ملتان کا روٹ بہت زبردست ہے, تو یہ گورنمنٹ ریٹین کرے گی, اور جو نان پروفیٹیبل روٹس ہیں وہ گورنمنٹ لیز کر کے اس میں سے جو انکم جنریٹ ہوگی اس سے لوگوں کو پے آف کرنے کی ہم کوشش کریں گے. خان صاحب تو آئے عام آدمی کے لیے تھے, عام آدمی کی امید ہی خان صاحب ابھی بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن چکن خان صاحب کے دور میں ہی 550 روپے کلو ہوا, اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. دیکھیں مہنگائی کے مافیا کے خلاف کب کریک ڈاؤن ہوگا؟ مہنگائی کے جو ایلیمنٹس ہیں بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی اٹیچڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, چاہے تیل ہے, گھی ہے, دالیں ہیں جو باہر سے آتی ہیں. اب گھی بنانے کے لیے RBD پام آئل چاہے جو کہ ملیشیا سے آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ $550 سے $1100 پہ آج جو ہے نا پر میٹرک ٹن پہ چلا گیا. برینڈ کروڈ کی پرائسز جو ہے, تیل کی پرائسز $47 سال شروع ہوا تھا, آج $67 پہ گیا کھڑا ہے. تو انٹرنیشنل چیز ڈیفیکٹ وہ تو اپنی جگہ پہ آنی ہے. جو چھوٹی لوکل ایشوز ہیں وہ ہوتی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ. رمضان کا مہینہ آیا, وہ ایک چیز کی ڈیمانڈ تھی, آٹومیٹک سپلائی سائڈ اس حساب سے کام نہیں کر رہی تھی. پرائسز آج مطلب کل شام کی جو مرغی کی قیمت ہے 360 روپے پہ, اور موسٹ لائکلی اب 250 پہ بھی آنے والی ہے, کیونکہ لوگوں نے شاید گرمی کے موسم میں اتنا زیادہ مرغی کھائی بھی نہیں جاتی. سو ڈیمانڈ بھی مہنگائی کاؤنٹ ہوتی تھی. اف یو ریمبر, میں بھی اگر یاد کروں 250 بھی مرغی مہنگی ہوتی تھی. وائی ناٹ یو آر ٹرائنگ ٹو کیپچر دا گراس روٹ لیول. دیکھیں چیزیں گراس روٹ لیول سے مہنگی ہوتی ہے. اب عام دکاندار کو اگر ہم پکڑ کے ماریں یہ ہم ناانصافی ہے. جو مافیاز کام کر رہے ہیں, خان صاحب نے کہا تھا میں مافیا کے خلاف کارروائی کروں گا. چینی ماہ رمضان میں بھی 100 روپیز kg سے زیادہ ملی ہے, اور اگر آپ نے سستی لینی ہے نا رمضان بازار میں تو آپ کو ہیومیلیٹنگ وے اڈاپٹ کرنا پڑے گا. وہ تو فردوس عاشق عوان صاحبہ نے بھی دیکھا. آپ ID کارڈ لے کے جائیں, ٹھیک ہے, اپنے خاندان کا پورا شجر نسب بتائیں اور پھر آپ کو 1 کلو ملے گی. آئی تھنک دس از ناٹ دا وے. اوور آل پوری مارکیٹ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. چینی وہاں سستی ہونی چاہیے. صاحب چینی کی جو قیمت ہے ہسٹوریکلی اگر آپ پچھلے 15 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو چینی کم از کم 4 دفعہ 100 کراس کر چکی ہے.
ہمارے دور میں کی بات نہیں کر رہا, پچھلے ادوار کی بات کر رہا. پیپلز پارٹی کے دور میں مجھے یاد ہے 2010 کے اندر 125 تک گئی تھی, نواز شریف کے دور بٹ فار اے ٹائم بینگ یہاں کنٹینیوسلی مہنگی ہے. 2016 کے اینڈ میں 2017 کے اکتوبر تک کم از کم 10 مہینے کے لیے 100 اوپر چلتی رہ گئی چینی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے شوگر کمیشن کے اوپر, شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا اور ان کو ایکسپوز کیا. آپ دیکھیں گورنمنٹ نے پرائس سیٹ کر دی 80 روپے ایکس میل فیکٹری پرائس طے کر دی. کیا آپ 80 روپے پہ وہ کریں گے اور 85 کی ریٹیل پرائس پہ جا کے پھر سپریم کورٹ کا حکم بھی, ہائی کورٹ کا حکم بھی ساتھ آ گیا, جی ٹھیک ہے گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی 80 سے اوپر ہے. ابھی تک کسی شوگر مل نے وہ 91 روپے سے نیچے بیچنے کو تیار کوئی نہیں ہو رہی. سر وہ کس کے کنٹرول میں؟ گورنمنٹ کے اختیار میں تمام چیزیں ہوتی ہیں سر. گورنمنٹ کے اختیار میں پہلی دفعہ سر آیا, اس سے پہلے گورنمنٹ کا اختیار کبھی بھی نہیں تھا. نہیں آپ کو صرف گیلانی صاحب یہاں پر یہی اختلاف ہے, پرانے لوگ کرپٹ تھے, اچھا تو چور تھے, تو آپ اپریشیٹ ہم نے نہیں کریں جسے اچھا نہیں سر, ہمیں اقدام دیکھیں, غریب عوام کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے. آج سے پہلے اس کی کبھی مثال ملی؟ صرف کارروائی کے بعد سزا ہمیں اور رزلٹس جزا بھی کا نظر کام ملے. عدالتوں کے پاس ہے. بار بار پرائم منسٹر یہی کہتا ہے میرا کام ہے چوروں کو سر پکڑنا. ابھی تک انہوں نے قوانین کے اندر تبدیلی کے لیے کچھ عمل کیا, کیونکہ اس پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. وی آر گوئنگ ٹوورڈز دی جسٹس. شوگر کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہر وہ شخص, اب دیکھیں جب آپ گنا بیچنے جاتے ہیں تو آپ 300 روپے سے نیچے گنا نہیں بیچنا چاہتے. شوگر مل والا کہتا ہے میں 300 روپے گنا خریدوں گا, میں 91 روپے سے نیچے نہیں خرید کر سکتا. جو چینی خریدنے جاتا ہے وہ کہتا ہے میں 80 سے اوپر چینی نہیں خریدنے چاہتا. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کسی ایک جگہ پہ بیلنس ٹریک آؤٹ کرنا پڑے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں شوگر کا کیا ریٹ ہے؟ I'm not sure, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آج کھول دی جائے تو ہماری نیچے پرائسز جا سکتی ہیں. انٹرنیشنلی مارکیٹ میں پرائسز تھوڑی کم ضرور ہے, لیکن اس کا پرابلم ایک اور ہے کہ جتنا بڑا سیکٹر اس سے امپلائمنٹ اختیار کر رہا ہے یا جتنا ہمارے جو لوگ ذمہ داری سے اٹیچ ہیں وہ نقصان میں چلے جائیں گے. ایک دفعہ تو جھٹکا برداشت کرنا پڑے گا نا. جھٹکا شوگر مل, مسئلہ شوگر مل کا نہیں, گنے کے کاشتکار کا بھی ہے. آپ کی اس سال کی جو پروڈکشن ہے وہ 8 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن ہوئی ہے, جس نے جا کے 300 روپے میں گنا فروخت کر دیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ باہر سے منگوا لیتے چینی, ایک دفعہ تو سستی مل جائے گی, ذمہ دار آپ کا بیٹھ جائے گا, آپ کی بیک بون بیٹھ جائے گی. Why not you take over the mills جو آپ کی بات نہیں مانتی؟ گورنمنٹ کے پاس ریٹ ہے, آپ ایک قانون یہ بنا سکتے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کرے گا, اس جیسے آپ نے گندم کے لیے کیا, بڑا زبردست اقدام کیا کہ فوراً بیچ دو, ذخیرہ نہیں کرنا. اگر آپ نہیں بیچو گے تو ہم آپ کو ٹائم دے رہے 2-3 دن کا, اور اگر یہ روڈ پر پکڑی جائے گی تو 1600 روپے من خریدیں گے. آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اعلان کریں جی جو شوگر مل اس لیول پر کام نہیں کرے گی وہ پھر گورنمنٹ کے انڈر آئے گی, اور گورنمنٹ کو جو پروفٹ ہوگا وہ اونر کو دے دیا جائے گا, ورنہ نہیں. یہ آرڈر تو آپ لوگوں نے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو بسیدہ نظام ہے نا نیشنلائز کرنے والا, اور میں نیشنلائز کہہ ہی نہیں رہا سر. اوکے, سیمی نیشنلائز کا جو کانسیپٹ ہے نا, آپ نے کہا جی ان کے اوپر ایکشن لے کے ان کو پکڑ لیا جائے, یہ اب پرانے ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم 180 روپے سے اوپر پے نہیں کریں گے. ہم نے کہا جی 180 کا ریٹ بنتا نہیں, آپ 300 روپے پہ لے کے جائیں. انہوں نے کہا 300 پے کریں گے. اب ہوتا کیا تھا کہ 6 مہینے تک ذمہ دار کو پیمنٹ نہیں کرتے تھے. ہم نے کہا جی 15 دن کا قانون ہے, ودن 15 ڈیز آپ ان کو پیمنٹ کریں گے. اب ایک اور بھی فائدہ کر دیا کہ ذمہ دار اگر آج بیچنا چاہے تو آج بیچ دے, اگر نہیں بیچنا چاہتا تو گورنمنٹ نے ایگریکلچر لونز اتنے زیادہ گورنمنٹ کو ریلیکس کر دیے کہ جی جو 6 مہینے واپس کرنے تھے آپ سال بعد واپس کر دیں. آج نہیں بیچنا چاہتے تو اپنے گھر پہ رکھ لو, تاکہ تمہاری پرچیزنگ پاور جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو سکے, بیک بون اسٹرانگ ہو, اور سیلنگ اس ٹائم پہ کرو جس ٹائم آپ ضرورت فیل کر سکو. دیکھیں یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہوتے ہیں نا, یہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی ہوتے ہیں. میں نے جو پوائنٹ کہا کہ شوگر مل والا کہہ رہا ہے کہ میں 300 روپے کا گنا خرید کے 91 روپے سے نیچے نہیں بیچ سکتا. عوام جو کہتے ہیں وہ 90-91 کا نام سن کے آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اگر 91 پہ وہ بیچے گا تو 4 روپے کی ریٹیل پرائس میں اور پروفٹ بھی آئے گا, ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بھی آئے گی, دکان والا پروفٹ رکھے گا. وہ 95, اور یہ 95 جب بیچتے بیچتے کبھی 100 بھی فگر بھی آئے گی تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. آئی تھنک وہ جو اسٹرائک آؤٹ کرنا ہے نا, اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا سال تھا جس وقت گورنمنٹ نے ان پہ ہاتھ ڈالا ہے. اگلا سال یو ول سی اے بیٹر چینج, جس میں تھوڑا سا نا ہم چیزوں کو بہتر کر لیں گے, لیکن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پھر بھی ایشو اپنی جگہ برقرار رہے گا. لوگ جو پینک میں جاتے ہیں نا, جو اس وقت ایشو رمضان میں بنا تھا وہ پینکنگ تھی. لوگوں نے پینک بائنگ بھی کی تھی اس وقت. جو 1 کلو لینے جا رہا تھا اسے جا کے 3 کلو پرچیز کی, اور پینک بائنگ پوری دنیا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. جہاں پہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہوتا تھا وہ گورنمنٹ پہلے اعلان کرتی تھی کہ پینک بائنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی, ادروائز چیزیں شارٹ ہو جائیں گی. جس کو 1 ڈبل روٹی چاہیے وہ 3 اٹھا کے چلا گیا. اب پیچھے شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک رمضان کے بعد اب چیزیں کافی قدرے بہتر ہیں, اور جو ریٹیل پرائس گورنمنٹ نے رکھی ہے اس پہ اب کم از کم وہ لائن میں لگنے والا کانسیپٹ اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کے بعد. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں اون عباس بپی صاحب، جو کہ نوجوان قیادت ہیں، سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ملتان کی نمائندگی کرتے ہیں. انہی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. بپی صاحب، میں آپ سے کویشچن کروں گا کیونکہ آپ نے اکنامکس کے اندر کیا ہوگا، تو اس لیے میرے زیادہ تر کویشچن جو بھی اکنامکس سے ریلیٹڈ ہیں. مجھے بتائیے کہ 18,000 روپے پر منتھ کمانے والا بندہ اپنے مہینے کا گزارا کیسے کرے گا؟ بجلی کے ریٹ کو دیکھ کے، دیکھیں پیٹرول، ایڈیبل آئل، کم سے کم وہ 2 لیٹر تو استعمال کرے گا نا پورے مہینے کا. صحیح ہے. اس نے اگر 18,000 لے رہا ہے، گھر اس کا اپنا نہیں ہوگا، تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ کیونکہ کوئی بھی سبزی لینے چلے جائیں وہ 100 روپے کلو سے کم ہے نہیں. جب اکانومی کو پل کرتے ہیں نا، تو آپ تمام سیکٹرز کو کٹھے پل نہیں کر سکتے. ٹھیک، اٹ ہیز ٹو بی سیکٹر وائز ارینجمنٹ. اس سال پہلا سال گروتھ کا تھا، تو آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر وہ پرفارم کر گیا 2.8% پہ. 5 جو آپ کی کراپس تھی وہ بمپر کراپس ہو گئیں، چاول، مکئی، گنا اور کیا کہتے ہیں شوگر کین. یہ سارے آپ کی جو 4 جو مین کراپس وہ بمپر کراپ کر گئے. سروس سیکٹر 4.5% پہ گروتھ کر گیا. اب سروس سیکٹر جب گروتھ کر رہا ہوتا ہے، اس میں آتی ہے انڈسٹری، بینکس، ریٹیل مارکیٹس، ہول سیل مارکیٹس. اب جب ہول سیل والا پیسے بنا رہا ہے، جب اپنا یہ ریٹیل مارکیٹس آپ کے پیسے بنا رہی ہیں، بینکنگ آپ کا پیسہ بنا رہا ہے، تو آٹومیٹک 1 سال کے بعد جا کے اس نے انکریمنٹ دینا، تو اس کو 1 سال بعد ملے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر انڈسٹریز آپ کا جو ہے نا اس وقت 3.5% پہ گرو کر گئی، اس میں لارج اسکیل 9% پہ گرو کر گئی، تو جو جب انکم جنریشن لوگوں کی آئے گی تو وہ نیچے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی. آج اگر آپ ویلڈنگ والے سے پوچھیں نا کہ تم ویلڈنگ کر دو، کہ میں 150 سے نیچے تمہارے گھر ویلڈنگ کرنے نہیں آؤں گا، بیکاز میرے خرچے. اس نے بھی انکم اپنی بنا لی، ریڈی والا بھی اپنے پیسے بنا رہا ہے. صرف ایشو اس سیکٹر کا جس کا آپ نے ظاہر کیا، جو کہ اس تنخواہ دار منیمم ویج پہ کام کر رہا ہے، اس کا انکریمنٹ سال کے بعد ہی لگنا ہے، اس کو تنخواہ سال کے بعد ہی جا ملنی ہے. اگر آپ کے گھر ڈرائیور پڑا ہے، بیٹھا ہے، وہ 18,000 پہ کام کر رہا ہے، آج آپ اس کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے. آپ اس کی تنخواہ جا کے وہ جو سال کے ساتھ پہلی کو بڑھاتے ہیں، آپ نے پہلی کو بڑھائیں، کیونکہ آپ کی انکم آج بڑھ چکی ہے، آپ اس کی تنخواہ پہلی کو بنائیں گے. اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ڈرائیور میرا ضرورت کا نہیں، میں اس کی تنخواہ نہیں بناتا، وہ ویسے چھوڑ چلا جائے گا. کیونکہ ڈیمانڈ اب ایسی ہے کہ اب جو لوگ 18 پہ کام کریں وہ 20 پہ کام کرنا چاہیں گے. انٹائرلی میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں، آپ کے گھروں میں آپ کے ملازمین جو 18 پہ ہیں، اب وہ 2-3 ہزار کا انکریمنٹ مانگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے گیلانی صاحب کی جیب میں فالتو پیسے آ چکے ہیں. سو یہ پیسے کا جو ٹرانسفر ہے یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. پہلے اوپر بینک بنائے گا، فار ایگزامپل بینک بناتا ہے، بینک کا پھر ملازم کا انکریمنٹ لگے گا، جب اس کی جیب میں پیسہ آئے گا تو ملازم کی جیب میں پیسہ آئے گا. اٹ از آلویز اے سلو ڈاؤن پروسیس جو نیچے کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے. پہلے دن آپ گروتھ کے ساتھ اٹیچ کریں گے 18,000 والا کیسے کر، میں مانتا ہوں نہیں کر سکے گا. چیزیں مہنگائی واقعی حساب سے ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس کی پرچیزنگ پاور کو بڑھانا ہے، ہم نے اس کی انکم کو بڑھانا ہے. اب اس وقت ذمہ دار پیسہ بنا گیا، کاروباری پیسہ بنا رہا ہے، نوکری والا پیسہ بنا رہا ہے کیونکہ اس کا انکریمنٹ لگے گا. سو اس کا جب ٹرکل ڈاؤن لوور منیمم ویج پہ آئے گا، another 3-4 months ٹرسٹ می آپ بھی پش ڈاؤن ہوں گے. گورنمنٹ نے اب اس وقت 21,000 پہ ریٹ کر دیا منیمم ویج کا اگلے بجٹ میں، تو اب 21,000 پہ آ جائے گا. ہم سارے اب 21,000 کریں گے، اس کے بعد یہ ریٹ بڑھتا جائے گا. اٹس آلویز ویری سلو. لیکن آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے منیمم ویج 13,500 روپے تھی، ہم اس کو 17.5 پہ لائے، 17.5 سے اب 21 پہ لے کے جا رہے ہیں. اینڈ موسٹ لائکلی 2023 تک یہ 25,000 پہ منیمم ویج پہ چلا جائے گا. اب اگر 2023 میں بیٹھ کے ہم یہ بات کریں کہ کیا اس وقت وہ آٹے کا تھیلا افورڈ کر سکا، لا مولا اس وقت یہ افورڈ نہیں کر رہا ہوگا. لیکن اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، آپ نے سلولی اس کو اوپر کی طرف پش لے کے چلنا ہوتا ہے. مجھے نا اوگرا کی سمجھ میں نہیں آتی. کروڈ آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینج نہیں ہوتا، وہ تو پتہ چلے 10 روپے کا اضافہ کر دیا، پھر پتہ چلے خان صاحب نے کہا اضافہ نہیں کرنا، پھر پتہ چلتا ہے جی اوگرا 5 روپے کم کرنا چاہ رہی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جی 1 روپیہ کم کر دیا. یہ کیا میکانزم ہے؟ کیونکہ میں اسے دیکھتا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل، آپ کو پتہ ہے کروڈ آئل کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہم الیکٹرانک وہیکل پر آ گئے، ای وی پر آ گئے.
تو ہمارے یہاں پر پھر کہا جاتا ہے خطے میں سب سے کم جو تیل سستا ہے وہ ہمارے یہاں پر ہے. تو آپ اسے روپوں میں کیلکولیٹ کرتے ہیں یا ڈالر میں, کیونکہ ہمارے ہاں ڈالر تو آسمان پہ باتیں کرنے لگ گیا. اگر آپ اس سے کیلکولیٹ کریں گے پھر تو ہمیں سستا ہی لگے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمسایہ ملک کی کرنسی کتنی اسٹرانگ ہے اور ہماری کتنی ویک ہے, تو پھر آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیں جی ہمارے یہاں سستا ہے یا کہاں سستا ہے. اس میں دو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. پہلی بات یہ کہ یہ جو کمپیریزنز ہوتے ہیں یہ ڈالر پیرٹی پہ ہوتے ہیں. یہ ہم یہ نہیں کر رہے کہ پاکستان کے کتنا روپے ہے, ان کے انڈین روپی اوبیسلی ہم سے 1.5 ٹائمز 7 زیادہ اسٹرانگر ہے, تو اس میں وہ ڈالر ٹرمز پہ ہوتا ہے کہ پورے خطے میں اس وقت پاکستان میں جو آئل ہے وہ سب سے سستا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے. وہ میں کمپیریزن کی شیٹ میں نے اپنے پاس جوڑ کے رکھی ہوئی, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں, لیکن ہم سب سے سستے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, 4-5 آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی اٹیچڈ ہوتے ہیں. آٹا, گھی, چینی اور تیل. یہ وہ جو ایشوز ہیں جو پولیٹیکلی نا اس کی کونوٹیشنز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. بجلی بھی شامل کرنا. ہاں بجلی, اس کے کونوٹیشن بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچانک تیل کی قیمت وہاں بڑھی ہے, برینٹ کروڈ جو ہے نا وہ $67 پہ گیا اور آپ یہاں پہ فوراً بڑھا دیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک, سو دیر آر ریزنز فار اٹ. اب پچھلے مہینے برینٹ کروڈ بڑھا تھا $2 سے, ٹھیک ہے, لیکن رمضان کا مہینہ تھا. اب پہلے کو جب پرائم منسٹر کے پاس نے کہا یار یہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگ بھی باتوں میں رہ گئے اور اس وقت ہم $3 جو ہے نا پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی بڑھا دیں, اٹ ڈزنٹ لک انفیئر. اب ریشنلی بات کی جائے, لاجیکلی بات کی تو ریٹ بڑھانا پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں $3 گورنمنٹ جیب سے پے نہیں کر سکتی. یعنی کہ اب اس $3 اگر ہم نہ بڑھائیں تو گورنمنٹ جیب سے نہ پیش کرے, لیکن ہمارے پاس سبسیڈائز کر رہے ہیں کتنے فنڈز ہیں. سبسیڈائز بھی نہ کرے, اس کے اندر ٹیکسز کو بھی تو کیلکولیٹ کرے. ٹیکسز تو گورنمنٹ کا, گیلانی صاحب ٹیکسز گورنمنٹ کا ریونیو ہے اور ہمیں لوگ پے آف کرنا ہے. سر آئی بلیو کہ ٹیکس اس کا حصہ ہے, لیکن ٹیکس کی بھی تو ایک ریشو ہونی چاہیے نا. بقایا میں آپ کہتے ہیں GST 17%, تو اس میں بھی GST 17% ڈالیں, بقایا آپ اسے رکھیں. دیکھیں ٹیکسز گورنمنٹ کے ریونیو سے گورنمنٹ چلانا کیسے آپ نے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹیکسز ختم کر دیں. اگر آپ ہر ٹیکس لینا ختم کر دیں, گیلانی صاحب فار ایگزامپل ختم کرنا ہی نہیں ہے, تمام ڈیولپ کنٹریز کے اندر ٹیکس ریشو ہم سے بھی زیادہ ہے, میں ختم کرنے کا تو کبھی بولوں گا ہی نہیں. اس طریقے سے تو پھر آپ پورے ہر پاکستانی کو مستثنا کرنا شروع کر دیں, پھر گورنمنٹ کیسے چلے گی. سر میں نے ٹیکسز ختم, دیکھیں کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے اندر ٹیکسز ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. جی میں تو ٹیکسز کے ختم کر, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک فارمولا ہے نا کہ جی بجلی پہ اتنے % ٹیکس ہے, اس انڈسٹری پہ اتنے % ٹیکس ہے. اس کا سمجھ میں نہیں آتا, کبھی لیویز ایڈ ہو جاتا ہے, کبھی نہیں لیویز ایڈ ہوتا, مجھے اندازہ نہیں, لیکن 30-40% نارمل پوری سجیوں کو سبمٹ کیا جائے تو بن جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی گھر بغیر پیسے کے چل سکتا ہے؟ آپ اپنا گھر بغیر پیسے کے چلا سکتے ہیں. فوج مطلب سروسز سو مینی, پورا ایک ملک چلنا تھا, اس پہ ٹیکسیشن کا نظام چلنا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو پریشر آتا ہے عوام پہ کہ جی ڈالر کروڈ آئل جو ہے نا $3 بڑھا ہے, آپ فوراً نہ بڑھائیں, آپ 1 مہینہ سسٹین کر لیں, 1 مہینے کے بعد $2 بڑھا دیں, پھر اگر نیچے کی طرف جاتا ہے تو پھر آپ $2 کم کر دیں. سو اس کو آپ طریقے سے نا اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس کو لوگوں کے اوپر پریشر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ریونیو میں ٹیکسیشن کو کم کرنا آج کے دور میں میرے خیال میں کسی بھی طور پہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. بجا فرما رہے ہیں. اکانومی اسکیل کا کانسیپٹ تو آپ کے مائنڈ میں بہت بہتر ہے, میں تو ابھی نہ ہونے کے برابر میرے. تو میں نے یہ دیکھا ہے انڈیا کو اگر ہم دیکھیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ لوگ جاتے ہیں کہ وہ ٹکے کے حساب سے چلتے ہیں. وہ جو ایک فارمولہ ہے وہ کم ریشو میں رکھ کے زیادہ چیز بیچ دیتے ہیں. ہمارے ہاں جب ٹیکس مہنگا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم وہ چیز خریدنے سے انکار کریں گے. پہلے ہمارے ہاں بجلی کا فقدان تھا, آپ کو پتہ ہے, اب تو 1100 kVA ایٹمی بجلی گھر کی بھی شامل ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کافی, اب میرا خیال ہے ہمارے پاس سرپلس ہے. لیکن وابڈا یا ہم بجلی کی طرف دیکھیں تو یہ ریورس آرڈر میں, دا مور یو کنزیوم دا مور یو پے, جبکہ آن دی ادر اینڈ ہم انٹرنیشنلی دیکھیں دا مور یو کنزیوم دا لیس یو پے. گیلانی صاحب مطلب آئی ہوپ کہ آپ اس میں تھوڑا سا وہ اس میں ہومت دیکھیں کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں اس میں جو سب سے بڑے کریٹیکل چیز وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی ہے. تو سر ہم تو خوش ہو گئے تھے, خان صاحب نے کہا تھا 5,000 ارب کی میں نے کرپشن پکڑ لی ہے, لیکن آئی پی پیز تو پھر بھی موجے کر رہے ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس کو کینسل کیسے کر دیں؟ آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہوتی ہے. سویڈن سے ایک بندہ آ کے یہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ نے کرا دی 22.5% پہ, ایک پلانٹ لگا دیا, آپ نے اسے کہا تم بجلی ہم تم سے لے نہ لیں, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. 2013 میں جب یہ سائن ہوا تھا تو اس وقت 118 ارب روپے سالانہ دینا تھا. آج 2021 میں 1180 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے. کتنے لمبے ہم نے معاہدے کیے, وہ لائف ٹائم 2026 تک ہے جی, ان میں سے کچھ تو ایکسپائر بھی ہو گئے ہوں گے. 2026 تک میجورٹی معاہدے. آج کی پیمنٹ میں بتا رہا ہوں اس سال کی 1180 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ ہے, آپ لیں یا نہ لیں
ہر صورت میں آپ کو ان کو پے آف کرنا کافی ہے. سارے تو پاکستانیوں نے خرید لیے ہوئے ہیں. آپ اگر ملتان کے سراؤنڈنگ میں دیکھیں کیپ کو لال جس نے بھی خریدا ہو وہ کوئی اوبیسلی عمران خان کا رشتہ دار تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایشو ہے کہ اس کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. گورنمنٹس اپنی کمٹمنٹ آنر کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف جو کمٹمنٹ کہہ رہے ہیں عمران خان میں کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. سو اب جو بجلی ہے وہ بجلی یقیناً آپ ان سے مہنگی خریدتے ہیں اور لوگوں کو سستی دیتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے کہ 10 روپے میں آپ نے خریدی ہے اور 5 روپے میں آپ نے عوام کو دینی ہے. آپ 6 روپے نہیں کر سکتے. اور مزے کی بات ہے ہائیڈل پاور میں ہمیں کیا یونٹ پڑتا ہے وہ بھی تو میرے خیال میں 2.5 روپے. لیکن کتنی ہے کیا پاس ہائیڈل کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ آپ کا مہمن ڈیم اور بھاشا ڈیم جو بنے جا رہا ہے وہ 2025 میں جا کے مکمل ہوگا. سو 4500 میگا واٹ کا آپ کا بھاشا ڈیم ہے اور مہمن 800 میگا واٹ کا. خان صاحب کی ماشاءاللہ سیکنڈ ٹینیور ہے کے پی کے میں گورنمنٹ کا. کالا باغ کا زیادہ ایشو تو کے پی کے میں. خان صاحب نے اس کے لیے کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ گلین صاحب بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں پھر نیشنلزم کے پرابلمز آ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو ہم کام کرنا چاہیں جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہو وہ کسی صوبے کے لیے بہتر ہو. پچھلے 15 دن سے پانی کے ایشو پہ بات ہو رہی ہے. اب میں اور آپ اس اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے یہاں پنجاب میں ملتان میں بڑے کمفرٹیبل ہوں گے کہ جی پانی کا ایشو کوئی ایشو نہیں ہے, سندھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن شاید وہ کسی کے لیے بہت کنٹروورشل ہوگا. جو بیٹھا شخص بیٹھا خیرپور میں اپنی زمین پہ بیٹھا ہے اور اس کو اگر پانی نہیں مل رہا, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے, چاہے اس کے وڈیرے نے اس کا وہ جناب نالا توڑ دیا ہے یا پنجاب نے اس کا پانی, وہ بددعا ضرور کر رہا ہوگا. تو ایسے ایشوز پہ جہاں پہ کنٹروورسی کریٹ ہو, جہاں صوبوں میں آپس میں پرابلم ہو سکے, وہ ایشوز خان صاحب اس سے پرہیز ہی کریں گے. اور میں بھی ایڈوائز کروں گا کیونکہ اس میں کے پی کے کا پرابلم بھی تھا, اس میں سندھ کا ایشو بھی تھا. تو بغیر ان لوگوں کو ایڈریس کیے, کنسنسس بلڈ کیے, یونانیمسلی فیصلہ کرنا کہ اس ملک کے لیے بہتر ہے اس لیے یہاں پہ نوشہرہ میں کالا باغ ڈیم بنا دیا جائے جس پہ کے پی بھی راضی نہ ہو اور سندھ بھی نہ ہو, میرے خیال میں ایسے ایشوز میں جانے ہماری قوم. اس کے اندر کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈکٹیٹر آئے. نو ڈکٹیٹر پہلے مشرف نے بنا لیا تھا. تو پھر خان صاحب کو پوچھنا چاہیے نا. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مشرف بھی تو نہیں بنا, کوئی نہیں بنا سکتا. اس کی وجہ دیکھیں, ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں, 2 بھائی پاس راضی نہیں ہے اور 2 بھائی میں سے ایک بھائی کمفرٹیبل ہے, دوسرا کہتا ہے میرا سے تعلق نہیں, میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس گھر میں وہ فیصلہ شروع کر دیں؟ سو بہت ساری چیز پولیٹیکل ہوتی ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت زبردست اور مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. امید ہے آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. ویلکم بیک ناظرین. آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہمارے سینیٹر ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں جناب اون عباس بپی صاحب. اچھا, میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا کہ اگلا الیکشن جو اب 2023 میں ہوگا انشاءاللہ, پاکستان میں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے لیکن اپنے سرٹن ٹائم پورا ہونے کے بعد, تو خان صاحب ابھی بھی الیکٹیبلز کے محتاج ہوں گے یا اب وہ کہیں گے کہ نہیں, میں نے اون عباس بپی جیسے ینگسٹر کو اور قابل اعتماد لوگوں کو وہ سیٹ دینی ہے یا ٹکٹ دینی ہے؟ دیکھیں, ڈیسیجنس کبھی بلیک اینڈ وائٹ میں سیاست میں نہیں ہوتے یا سیاہ سفید نہیں ہو سکتا, اس میں کچھ گرے ایریاز ہمیشہ ہوتے ہیں اور وہ رکھنے بھی چاہیے. جب 2013 کا الیکشن ہم نے لڑا تھا تو ہم نے سارا الیکٹیبلز کی سر پہ لڑا تھا. 18 کا جو اس میں مکس اینڈ میچ تھا,
سارے الیکٹیبلز نہیں تھے. کچھ پرپورشن ہمارے جو پارٹی کے فیسز تھے جو لائل تھے جو الیکٹیبل نہیں تھے, لیکن خان صاحب کی وجہ سے, اور کے پی کے میں یہ فارمولہ بہت زیادہ کامیاب ہوا, میجورٹی کے پی کے میں. اور پھر اس کے بعد اگر سندھ میں کراچی میں دیکھیں تو وہاں بھی الیکٹیبلز نہیں تھے, وہ سارے کے سارے پارٹی کے فیسز تھے اور 14 کے قریب ایم این ایس جیت گئے. سو ایک مکسن. اور پنجاب میں ہم نے ساؤتھ میں تو شاید ایسا فارمولہ ہے کیونکہ یہاں الیکٹیبل کا کانسیپٹ ہے, آپ ان کے بغیر نہیں جیت سکتے. ابھی آپ نے کراچی کی بات کی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ایک بات مکمل کروں کہ 23 کے الیکشن میں کیا ہونے جائے گا اس کو پہلے قبل از وقت پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ صرف سینٹ کے الیکشن دیکھ لیں جس میں نے الیکشن لڑا پنجاب سے, تو میرے ساتھ اعجاز احمد چودھری صاحب تھے اور میرے ساتھ سیف اللہ نیازی سے. اعجاز شاہ صاحب اپر پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے تھے, نیازی صاحب نارتھ پنجاب کو ریپرزینٹ اور میں ساؤتھ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. سو 3 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس آئی تھیں اور تینوں ورکروں کے پاس. آئی تھنک یہ ایک انڈیکیشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 2023 میں کیا کرے گی. NA249 میں ہم نے جب افریدی کو لڑایا, امجد کو, افریدی اب جنریٹر کا کام کرتا ہے, جنریٹر کرائے پہ دیتا رہتا ہے اور ایک جم میں انسٹرکٹر ہے اس کا. اب آپ نے یقیناً وہ الیکٹیبل نہیں, آپ نے لڑا دیا, آپ سیٹ ہار گئے, فیئر انف, بھی بات کی بات ہے, لیکن کم از کم آپ نے میسج کلیئر دیا کہ میری سوچ یہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا میری سوچ ہے میں اپنے چہرے, وفادار چہرے پارٹی کے یوتھ لے کے آؤں. 2023 میں کیا ہوتا ہے یہ اس کی پریڈکشن وہاں سے آپ لے کے ضرور کر سکتے ہیں. جیتنا ہارا مقدر کی بات ہے, لیکن ہماری اسٹریٹجی لائل. 2 کویسچن اس کے ساتھ میں آپ سے کروں گا. آپ نے بھی کراچی کے الیکشن کی بات کی, تو عامر لیاقت کو ٹکٹ خان صاحب نے اپنی مرضی سے دیا تھا, وہ تو مجبوری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ الیکٹیبل نہیں, اس کا کریکٹر سب کو پہلے سے یاد تھا. خان صاحب نے اسے ٹکٹ دیا اور وہ مذہبی امور کے وزیر بھی بننا چاہتے تھے. ایک یہ کہ عامر لیاقت صاحب کے بارے میں آپ کہیں گے, اور دوسرا کیا ہم جو اب 2027 میں میرے خیال الیکشن ہوں گے سینٹ کے, ویسے تو 3 سال کے بعد ہوتے ہیں, چلے آدھے 24 میں بھی 27, تو کیا ہم سینٹ کے الیکشن کے میکانزم میں تبدیلی محسوس کریں گے یا وہ پیسے کی ہی گیم رہے گی؟ اگر پہلے عامر لیاقت کی بات کر لوں, عامر لیاقت صاحب پارٹی بہت پہلے جوائن کر چکے تھے, یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے 2016 میں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن انہوں نے یاد کیا تھا پرائم منسٹر صاحب اس دن بورے والا جلسے پہ آئے تھے اور ہم کٹھے گاڑی میں جا رہے تھے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا تھا, میں سر وہ عامر لیاقت صاحب نے پارٹی جوائن کر لی, تو بڑا زبردست جواب دیا کہ دیکھو ہر شخص کے اپنے گٹس ہوتے ہیں, ہر شخص کی اپنی ایک ٹریٹس ہوتی ہیں. تم میں ہوگا تم محنتی ہو, تم دوڑ بھاگ سکتے ہو, تم اچھی تقریر کر سکتے ہو, کوئی اچھا بول سکتا ہے, اچھا پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. سو عامر بھائی بھی وہ چیزیں ہیں. اب اس کے پرسنل ٹریٹس کیا ہیں, اس کے مورل ایشوز کیا ہیں, یہ ان کی ذات کو ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں وہ منسٹر نہیں ہے, وہ ایک ایم این اے اپنی جگہ پہ موجود ہے. سو اس ڈسکس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب اگلی جو سینٹ کی بات ہے, جب میں نے 3 مشورہ دیا, میری جو پہلی تقریر ہوگی شاید سینٹ میں جس دن میں نے اس والے سے بات کرنی, اس تقریر کا جو ٹاپک میں نے سوچا ہے سبجیکٹ, وہ میں نے سوچا میرے تبدیلی کا سفر 200 روپے سے لے کے 20,000 تک. میں نے سینٹ کا الیکشن 20,000 روپے میں لڑا ہے, جو کہ میری فیس تھی. میرا الیکشن ہوا ہی نہیں. اور میں یقین جانے جو کے پی کے میرے دوست ہیں, جو ڈاکٹر ہمایوں ہے یا فیصل سلیم ہے, یہ جو وہاں سے لڑکے ہیں, یا فرح ناز چترالی آئی ہے, میں نے ان سے پوچھا تم لوگوں کو کتنا خرچ ہے, چلو تمہارا تو الیکشن ہوا, ہمارا تو الیکشن ہی ہوا. انہوں نے کہا 20,000 جو فیس جمع کرائی وہ, اور 30-40,000 روپے اس لیے وہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا پڑ گیا. سر وہ آپ کسی ایم این اے سے بھی پتہ کریں نا, اس بیچارے کا بھی جو ہمیں الیکشن کمیشن نے دیا ہوا نا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, کاغذات کے اندر اس سے زیادہ نہیں ہوتا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹس, ریالٹی, جہاں پر ووٹ آپ نے لینا ہوتا ہے اور وہاں پر بریف کیس چلتے ہیں. دیکھیں یہ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں. میں باقی پارٹیز کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت آپ کو ایک ایک شخص کا نام بتا کے بتا اس کی اوقات کیا ہے. میں فرح ناز چترالی کی بتاؤں, وہ گاڑی خود چلاتی ہے, اور گاڑی بھی کوئی بڑی نہیں, 13 CC GLI کار ہے اس کے پاس, بچے اسی کی گاڑی. 100 ممبر ہوتے ہیں سینٹ کے. سر میں دیکھو نا, آپ 100 کا سوال مجھ سے پوچھیں تو میں پارٹی اپنی پارٹی کے لوگ کی بات کر رہے ہیں نا, 100 تو ممبر تبدیلی ہوتے ہیں. 5-10 سے تبدیلی تو سٹارٹ ہونی ہے. اب آپ دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب کی ویڈیوز ریلیز ہوئی, دوسری پارٹی جو ہم کہتے ہی بے ایمان ہے, جس کے پاس پیسہ پرویز خٹک صاحب تو پیسے دیتے نظر نہیں آئے, وہ تو وہ پارٹی کے لوتے, اور خان صاحب نے اس پہ ایکشن لے کے بہت سو کو فارغ بھی کر دیا. تو خاندانی سیاست کے بھی خلاف تھے, تو پرویز خٹک صاحب کیا اپنے خاندان کو اون کرتے ہیں یا نہیں؟ 20 بندوں کو پرائم منسٹر صاحب نے فارغ کیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے, جنہوں نے اس وقت کے پیسے لے کے وہ فارغ کر دیا, اور سٹنگ ایم پی ایس تھے, کوئی عام تام بندے کی بات. سو تبدیلی کا سفر تو ہم شروع کر چکے ہیں, اب باقی اس کی تائید کرتے ہیں, یہ ان پہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جو یہ ایگزامپلز ہوتی ہیں نا, جیسے میں نے فرح چترالی کا, ڈاکٹر ہمایوں, ڈاکٹر زرکا, میں, اعجاز چودھری صاحب, سیف اللہ نیازی, اس طرح کی لاتعداد جو پارٹی میں ہے نا, وہ اس طرح کی ایگزامپلز ہیں جو موجود ہیں. اب آپ اس میں پوچھیں کوئی ارب پتی شامل ہے, فیصل واڈا جیسا, اب میں اس کو کیا کہوں گا, فیصل واڈا کی دولت کو کرپشن, ٹھیک, تو یہ لوگ شامل. اب ان کے گھر سے پیسے اگر کو بنا کے امیر آ گیا ہے, تو اس کو میں یہ نہیں ڈرائے کر سکتا کہ بھائی تم 1 لاکھ روپے کی انکم سے زیادہ والا سینیٹر نہیں بن سکتا اور 1 لاکھ سے کم والا بن سکتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا جا سکتا. وجہ فرما رہے ہیں آپ. خان صاحب ماشاءاللہ ذہین ہیں, براڈ مائنڈڈ ہیں, چیزوں کو بہت دور سے ویژولائز کر لیتے ہیں, تو ٹکٹ دینے
سے پہلے اور بعد میں بھی تو دیکھتے ہوں گے نا کہ یہ جو بندہ امیر ہے یہ کس ذرائع سے امیر بنا ہے. دیکھیں ان کی اپنی بھی تو کوئی نہ کوئی ہوم ورک، ان کے اپنے بھی تو بندے ہوں گے، ان کے اپنے بھی تو انفارمر ہوں گے. خان صاحب بعد میں کیوں کہتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا. یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو الیکشن لڑنے کے لیے اس کا پہلا ڈیٹا چیک کروا لیتے ہیں، اس کا فائنینشیل کریکٹر چیک کر لیتے ہیں، ایک سیکنڈ اس کا مورل کریکٹر چیک کر لیتے ہیں، اس کا پورا بایو ڈیٹا لینے کے بعد فیصلہ کریں. اس کو سر دیکھیں اہم لوگ، اگر میرا ڈیسیژن پرائم منسٹر نے کرنا ہے تو میرے پارٹی فیس پہ کرنا ہے، میری وفاداری پہ کرنا ہے، میری محنت پہ کرنا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب کو جب آخری فیصلے کی گھڑی آئی تھی کہ جی ساؤتھ میں انہوں نے کہا، اور بہت سارے دوستوں نے پرائم منسٹر کنونس کیا کہ آپ ساؤتھ کے لیے تو ہماری پہلے بھی خواہش تھی کہ آپ کو ایم ایل اے کا ٹکٹ ملے. آپ اپنی بات نہ کریں سر، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں. آپ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. میں میں صرف کوٹیشن بتا رہا ہوں. پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ساؤتھ میں اس شخص کو ٹکٹ دوں گا، اینڈ آن کوٹ آن اوتھ کہہ رہا ہوں، جو پارٹی کا فیس ہوگا، ڈوئر ہوگا، یوتھ ہوگا، کریڈیبلٹی ہوگی اور وفادار ہوگا. یہ 5 کریکٹرز مجھے کسی شخص میں دکھا دو. اور یہ انہوں نے 14 لوگوں کے سامنے جو پارلیمنٹری بورڈ کے سامنے کہا تھا. 10-12 نام آئے، اس میں میرا نام شامل نہیں تھا، مجھے کسی نے ریکمینڈ نہیں کیا. پرائم منسٹر نے کہا کہ میں آن کا نام دینا چاہتا ہوں، اور مجھے خواب و خیال میں نہیں تھا. میں ملتان بیٹھا تھا بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ پرائم منسٹر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں ویدر یو آر انٹرسٹڈ ٹو گو فار سینٹ اور ناٹ. ایسا آپ نے لیڈر کبھی زندگی میں دیکھا ہوگا؟ باقی لوگ اگر سینٹ کی ٹکٹ دینے کے لیے، اس سینٹ کی ٹکٹ کے لیے 25 کروڑ کی آفر مذاق ہے پڑا. اور میرے جیسا شخص جو بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا، اس کو فون آئے پرائم منسٹر انٹینڈس ٹو نو ویدر یو وانٹ ٹو گو فار دا سینٹ اور ناٹ. تو میں نے کہا اگر پرائم منسٹر کی خواہش ہے تو آئی ایم اپ فار اٹ. یہ میری سادگی چیک کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ایم اپ فار اٹ. حتیٰ کہ بڑائی تو اس شخص کی ہے نا جو اسلام آباد میں پوچھنا چاہ رہا ہے، اور اگلے دن میرے گھر ٹکٹ آ گیا تھا. مجھے اس کے بعد پرائم منسٹر ملاقات اس دن ہوئی جب میں سینیٹر بن کے گیا. میں کہ سر آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ کہتے ہیں آئی تھاٹ یو ور دا ویل ڈیزروڈ. تم سے بہتر ملتان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں آپ کی جماعت کے، کیا وہ فیس آف دا پارٹی ہیں؟ ایمانداری سے مجھے بتانا ہے، کیونکہ ابھی جو آپ نے کریڈیبلٹی مجھے بتائی، خان صاحب نے بالکل صحیح کہا. آئی ڈو ایڈمٹ، کیا وہ بقایا اس کرائیٹیریا پہ پورے اتر؟ دیکھیں آپ 100% ہر بندے کو اس پہ فٹ نہیں کر سکتے. میں وہی بات ہے کہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اکثریت ساری سوٹ کرتی ہے. کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں کرتا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی میں جو ابھی شاید جوائن کیے ہوں، باقی ادروائز تو ملتان کم از کم میرا 6 MNA اور 11 MPs ہم یہاں پہ جیتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی ایسے لوگ ہوں. نارملی میجورٹی ایسی جو 3 سال پہلے ہماری پارٹی کو جو اب وہ کتنا ایک پارٹی کے فیس کے طور پہ مطلب کھڑے ہوں یا کام کر رہے ہوں، اس کے اوپر ایک اوپر کمنٹ کرنا شاید زیادتی ہو جائے گی. نہیں سر، بعض تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی کو جوائن نہیں کیا تھا، آپ نے انہیں بائی الیکشن میں سپورٹ کیا تھا، بعد میں پارٹی جوائن کر لیا، سپورٹ کر لیا. وہ پارٹی کی وجہ سے جیت گئے کیونکہ پارٹی نے سپورٹ کیا تھا، تو آپ نے انہیں دوبارہ بھی ٹکٹ دے دیا. دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں نے اس چکر میں پہلے بھی 3 سال اسی چکر ان ساتھ گزار دیا. اب فردر اس پہ کمنٹ نہیں کرتے، بٹ اب سارے پارٹی کے فیس ہیں، بلکہ وہ تو ہماری پارٹی کو اب رن کر رہے ہیں فیڈرل کے اوپر پارلیمنٹ میں. تو اس چیزوں کو بہتر ہے کہ آگے لے کے چلیں. آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ اور میں پازیٹیو ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ پازیٹیو ہوں گے. فیکچوئل سیریسلی پوچھتے ہیں، میں آئی ہیو ویری گڈ فیلنگس اینڈ ٹرسٹ می. مجھے اب نا وہ فخر آنا شروع ہو گیا کہ میں اس پاکستان کو دیکھنے جا رہا ہوں جس پاکستان میں شاید میں نے اپنی جو گروتھ ہے نا وہ نہیں دیکھی تھی. یعنی میں 90s کی سیاست میں ہم ہوش میں آ چکے تھے. عمران خان صاحب کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ہمیں ہوش سنبھال چکے تھے. میں نے وہ پاکستان نہیں دیکھنا جو میرے اب بچے دیکھنے جا رہے ہیں، اور مجھے اس کی اتنی خوشی ہے کہ مطلب میرا بیٹا جو ہے نا، وہ چھوٹا بیٹا، وہ بھی میرا اب احتساب کرتا ہے. ہر بات پہ یہاں پر ادارے اپنی اپنی لمٹس میں رہیں گے یا ہمیشہ لمٹ سے باہر رہیں گے؟ یہ ریولوشن کا پروسیس ہوتا ہے، یہ 1 نائٹ کی سٹوری نہیں ہے. آپ 3 سال میں میں فیڈرل منسٹر کا بتاتا ہوں، ایک دن آیا تو لیٹ ہو گیا، اور میں کہ تم فیڈرل منسٹر، میں منسٹر اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، اور بہت اسٹرانگ منسٹر ساری دنیا جانتی. میں کہ تم لیٹ کیوں ہو گئے؟ کہتے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا. میں کہ گاڑی کا ٹائر تو چینج کرا لو. انہوں نے کہا پرائم منسٹر وہ جو آفس سے لکھا ہوا ہے کہ 30,000 سے پہلے ٹائر نہیں چینج ہوتا، میرا ابھی 8,000 چلا ہے، وہ ٹائر اب پرانا چکا، میں چینج بھی نہیں کرا سکتا. ایک فیڈرل منسٹر کی احتساب کی بات کر رہا ہوں. یقین جانیے خوف کا یہ عالم ہے منسٹروں میں کہ وہ جو 300 لیٹر پیٹرول اور 800 لیٹر کی جو سیلنگ ملتی ہے نا، اس سے اوپر وہ بس نہیں کر دیتے کہ پرائم منسٹر آفس رپورٹ نہ دی. اتنا خوف کا عالم ہے. احتساب جب خود سے شروع ہوتا ہے نا، وہ ٹرانسفارم آہستہ آہستہ نیچے انسٹیٹیوشن میں جائے گا، اور مجھے یقین ہے ایک وقت وہ آئے گا، ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا اور جس کی تکمیل عمران خان کرے گا. ہمارے میڈیا اور ہمارے اداروں کے اندر آج کل تصادم کی فضا ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے تو نقصان دہ ہے، کیونکہ دونوں ہی پلر ہیں. ادارے ہمارے پلر ہیں، صحافت بھی ہمارا پلر ہے. اگر پلر سے ٹکرائے گا تو یہ تو نقصان ہوگا. کلانی صاحب 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینسیٹیو ہوتی ہیں، جس پہ کھیل کے کوئی بھی بندہ معزز بن جاتا ہے. ایک مذہب، سیکٹ، اور دوسرا ہو گیا کہ آپ کے انسٹیٹیوشنس.
آپ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ شروع کریں. اب یہ وہ ایشو ہے جس میں نارملی کوئی جاتا نہیں, لیکن جو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اپنے سے بڑے سے نا, جب آپ ایشو کنٹروورسی بناتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوگا یا اگر جیت گئے تو آپ بڑے, اور اگر ہار گئے تو بڑے سے ہار گئے. ایسے ایشوز کو, چھوٹی کنٹروورسی کو بڑے بنانے کے لیے سب سے ایک وہ زرد صحافت ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوشنس کو اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ یا تو آپ معزز بن جائیں گے یا بات ختم ہو جائے گی. لیکن وہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ ایویڈنس بیس لگاتے ہیں, تو انسٹیٹیوٹ کو بھی چاہیے نا کہ انہیں ایویڈنس بیس جواب دے, اور اگر ایسی کوئی گندی مچھلیاں خدا نہ خواستہ پائی جا رہی ہیں تو انہیں ایریڈیکیٹ کریں, ایگزامپل بنا دیں. میں عرض کروں کہ ٹوٹل ہماری گورنمنٹ میں 3 واقعات رپورٹ ہوئے, 3 واقعات. آپ متی اللہ جان سے شروع کریں, ابصار عالم سے شروع کر کے اور یہ اسد طور پہ تیسرے پہ آ جائیں. اس طرح کے لاتعداد واقع, ہزاروں واقعات کسی خاتون کے ساتھ بھی ہوں گے, کسی 60 سال سے اوپر کے بزرگ کے ساتھ بھی ہوں گے, کسی 10 سال کے بچے سے نیچے. اس کی رپورٹ تو اس طرح نہیں ہوئی جس طرح اس کو رپورٹ کیا. پچھلے دنوں ایک ایڈوکیٹ کی بھی ہوئی تھی, وہ فیمیل ایڈوکیٹ تھی, ایک وکیل بھی رپورٹ ہو گیا. سو بات یہ ہے کہ ایک رپورٹ ہوتا ہے اور آپ ہزاروں میں سے وہ 3 کو پکڑ کے آپ نے کہا یہ دیکھ یہ کیوں ہے, یہ انہوں نے کیا ہوگا. ایشو یہ ہے کہ اس میں سے ایک شخص ایسا ہے جو کہ آلریڈی صحافت چھوڑ چکا ہے. باقی 2 بات کے اوپر جو رپورٹ آنی باقی, اور ان کے اپنے پرٹیکولر ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اس کو پن پوائنٹ کرنے سے آپ ایک اچانک بہت بڑا ایشو کریٹ کر لیتے ہیں جو ہمیشہ گورنمنٹ کو نیچے پش ڈاؤن کرنے کے لیے ایک بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے, تو مزیدار. ادروائز اس طرح کے 10,000 سے زیادہ واقعات, آپ ساری دنیا بھول چکی ہے کہ کوئٹہ میں کیا ہوگا, ساری دنیا بھول چکی ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. نوبڈی ریمبرز دیٹ, جسٹ بیکاز یہ 3 واقعات ان کو رپورٹ کر کے اس پہ بات کر کے ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر ہاتھ لگانے سے آپ کی وہ ٹاک شو بھی چلے گا, آپ کی بات بھی چلے گی, میڈیا پہ جناب وہ سارا دن واٹس ایپ کے اوپر اچھی سی ویڈیوز بھی دیکھیں گے. مجھے یاد ہے اب صرف ہر سال سالگرہ منائی جاتی ہے 12 مئی کی, اس کا ہوا کچھ نہیں. 12 مئی 2007 کو لوگ یاد کرتے لیکن ہوا کچھ نہیں. لال مسجد کو بھی یاد کرتے ہوا کچھ نہیں. پاکستان میں ہوتا تو ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہم ساری چیز بھول جاتے ہیں. اور آج کا نیا واقعہ جو ہے نا, وہ شام کو 7 سے لے کے 11 بجے تک ٹاک شو چلتے ہیں, اس میں ایک نیا واقعہ اٹھایا جاتا ہے, اس کے اوپر بات کی جاتی ہے, مذمت کی جاتی ہے, 2-4 لوگوں پہ کیچڑ اچھال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ ڈائریکٹلی آپ اس انسٹیٹیوشن کو نہیں, آپ اوور آل پورے دنیا میں اپنے آپ کا, آپ BBC والوں نے سوال پوچھ لیا اس فواد چودھری سے, ٹھیک ہے, اس بات کے بارے میں, فیئر انف, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. دنیا کو شاید پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں جمہوری حکومت ہے اور ایسا کوئی سپریشن نہیں ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے, لیکن آپ نے اپنا پوری دنیا کو امیج کیا دیا اس کے بارے میں اگر سوچ لیتے. وہ عمران خان کی گورنمنٹ نہیں تھی, وہ پاکستان تھا جو امیج تھا. یو نیڈ ٹو ورک آن ٹو. گورنمنٹ مولانا عبدالقبیر آزاد کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے یا نہیں؟ کیا ان کو تبدیل کرنے کے بارے میں؟ نہیں سر, وہ انہوں نے ایک روزہ جو ہے وہ عوام کا ضائع کر دیا. اور یہ آن اے لائٹر نوٹ, آئی تھنک اگلے دن جو ہے نا شام کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا کہ دوسری کا چاند نظر آ رہا تھا, اور میں نے بھی وہ دیکھا تھا جس میں سر میں نے اسے 7 تاریخ کو بھی دیکھا اور 14 تاریخ کو بھی دیکھا. وہ 7 تاریخ کو بھی 7 کا نہیں تھا اور 14 کو بھی 14 کا نہیں. گیلانی صاحب دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نے آپ کو, فار ایگزامپل آپ کو انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ پنجاب میں نے آپ کو DG لگا دیا, ٹھیک ہے, آپ نے غلط فیصلہ کیا, ٹھیک فیصلہ کیا, یہ آپ کی میں آپ کو جج گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے سر. پہلے میں بتا دوں, گورنمنٹ کا, مولانا رانا صاحب کو چاہیے تھا نا کہ میں ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, یہاں پر میں نے ان کے پاس شہادتیں موجود تھیں جس کی بیس پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. اتنی لیٹ شہادتوں پہ یقین کیا بعض اوقات ان کی ویریفیکیشن پہ, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اس طرح بھی 3 دفعہ ہو چکا ہے. پہلے والی حکومتوں سے اللہ کا شکر ہے جان چھڑوا چکے ہوئے ہیں. اب ہم اپنے جو ہماری پسند کی حکومت ہے اس سے اچھے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ ایک اتھارٹی بناتے ہیں, اس میں کسی شخص کو آپ نے کنٹرول دے دیا, اب اس نے ڈیسیژن کرنا ہے بیسڈ آن دا فیکٹس جو اس کو ملے. اس نے جو بھی فیصلہ کیا آپ نے اس کو قبول کر لیا, نماز پڑھی ہم نے, ہاں تو ٹھیک, تو اسی کو لے کے چلتے ہیں. اور اس طرح کے لاتعداد فیصلے ہم نے پہلے بھی کیے, کیونکہ اس وقت جب یہ اپنا دوسرے مولوی منیب فاروق صاحب کرتے تھے ہم ان کے ڈیسیژن کو بھی مانتے ہیں. اچھا کیا, وہ تو سیٹ پہ بیٹھ ہی گئے تھے, اس پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد خبیر صاحب کے بعد آپ کسی اور شخص کو لگا دیں اگلے سال میں, اور وہ اس طرح کا ڈیسیژن پھر کرے, پھر آپ چینج کر دیں گے. آپ کو ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ایشو تھا, چکے ہوئے تھے کہ چاند نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی جو ایک رویت الحال کمیٹی ہے اس کے ڈیسیژن کے اوپر وہ سانس لے لیا کہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہم نے اس کو منوان قبول کر لیا, اور ہم آگے بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے, کیونکہ جس کو آپ نے یہ ٹاسک دیا اس کا ڈیسیژن ہے, یو ہیو ٹو اسٹینڈ بیہائنڈ اٹ رادر کہ اس کو کنٹروورسی کرنا شروع کر دیں. اور دوسرا ایشو کہ آپ کسی اور کو لگا لیں, اگلے سال اس سے بڑی کنٹروورسی ہونے جا رہی ہے, پھر کیا کریں گے؟ آپ لوگ تبدیل کرتے رہیں گے. میرے خیال تبدیلی کا ایشو نہیں, انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کریں. اچھا ہمیں کیلنڈر 100 ایئر کا دینے کو تیار ہیں, بلکہ شاید انہوں نے دے بھی دیا. اگر ایسا کیلنڈر فواد صاحب دے دیتے فار ایگزامپل, تو کیا پوری پاکستان مان جاتی؟ پھر کنٹروورشل سٹارٹ ہوئی. ہماری قوم جو ہے وہ کہہ رہے سعودی کی بھی تو کرنا چاہیے, وہ کہیں گے سعودی ہر سال جو ہے دوربین اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ دوربین کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور اگر اس دفعہ یہ چاند واقعی 30 کا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟
لیٹس سی اس میں فگرز میں نہیں جاتے, ابھی پتہ چل جائے گا کیا ہوگا کیا. تو پھر 31 مہینے پہلے 31 دن پہلی دفعہ ہوں گے اسلامی مذہب کے ایشوز کو ان پہ چھوڑ دیں جن لوگوں نے فیصلہ کر رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آنے کا؟ اٹ واز ونڈرفل. ٹاک شوز میں نارملی جاتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل ٹائم جو ملتا ہے وہ ملتا ہے 7 سے 8 منٹ, کیونکہ 3 لوگ ہوتے ہیں پینلس میں, ایک ہمارا اور 2 باقی مخالف جماعت, اور خود اس نے بھی اینکر نے بولنا ہوتا ہے. آپ کا ٹاک شو میں اوبیسلی بات کرنے کا لمبا موقع ملتا ہے, اور اتنے ہارڈ کور قسم کویشچن ٹم سیبیسٹین کی یاد آپ نے کرائی دی ہے تھوڑی تھوڑی. سر ہم نے تو نام ہی ہیروز آف دا سوائل رکھا ہے. وی کنسیڈر یو اٹس ا پلیئر ٹو بی ہیئر, اینڈ آئی ایم ویری مچ امپریسڈ ود دی ہول سیٹ اپ, جو ایمبینس ہے اس کی پوری, اور ایک کویشچن کا جو طریقہ کار ہے. آئی جسٹ لو اٹ اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ, اور اس کو آگے چلتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں آپ مستقبل میں بھی آتے رہیں گے اور ہماری کوآرڈینیشن آپ کے ساتھ اچھی رہے گی. تو ناظرین کرام, آج کا آپ نے شو دیکھا, اور عباس بپی صاحب نے ہمارے ہر باؤنسر اور یارکر پر ہمیں اتنا اچھا شاٹ لگایا کہ کبھی ہم جناب سکسر کی طرف ہوتے تھے اور کبھی باؤنڈری کی طرف ہوتے تھے. ہم نے تو انہیں بولڈ کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ خان صاحب کے ایک اچھے پلیئر ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ بالز کو کیسے پل پش سٹاپ اور جانے دینا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو بھی یہ پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, پاکستان کے لیے دعا کیجیے, کورونا سے نجات کے لیے دعا کیجیے, اور پاکستان کی ترقی کے لیے نہ صرف دعا کیجیے بلکہ کوشش بھی کیجیے. پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد.